بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ایس انصاری. قرآن کریم کی آیت 3/7 کا ترجمہ اور اس کی کچھ تشریح. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب. 3/7. اب اس کا میں کچھ ترجمہ کرتا ہوں، پھر کچھ تشریح کریں گے. اللہ وہ ہے جس نے آپ پر یہ الکتاب نازل کی. منہ، اس کتاب میں سے کچھ آیات محکمات ہیں اور وہی اس کتاب کی بنیاد ہیں، اس کی اصل ہیں، اس کی جڑ ہے. وہ اخر و متشابہات، اور اس کتاب میں سے کچھ آیات متشابہات ہیں، یعنی کچھ محکمات اس کتاب میں سے اور کچھ متشابہات ہیں. بس وہ لوگ جن کے دل کیڑے ہیں وہ ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں وہ کچھ ما تشابہ منہ جو اس کتاب میں تشابہ ہے. تشابہ اس کتاب میں جو تشابہ ہے، فتنے کی تلاش میں اس کتاب کی تعویلیں کرنے لگتے ہیں. تعویلیں ہی اس کتاب کی تعویل ہے، حالانکہ اس کتاب کی تعویل کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور ان کے جو علم میں پختہ کار ہیں. والذین راسخون فی العلم، اللہ اور والذین راسخون فی العلم، وہ لوگ جو علم میں پختہ کار ہیں. وہ پختہ کار لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کتاب پر ایمان لے آئے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. اب اتنے ٹکڑے کی میں تشریح کرتا ہوں. حکم کے معنی پختہ بنانا بھی ہے، پختہ بنانا، محکم کر دینا، پختہ بنا دینا. 22 کی 52 سورہ حج کی آیت نمبر 52. ثم یحکم آیاتہ، پھر وہ آیات کو اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے، جمع دیتا ہے، ٹھوس کر دیتا ہے. 22 کی 52 کے اندر. لہذا حکم کے معنی پختہ کرنا، محکم بنا دینا، پختہ کر دینا بھی ہے، اور اس کے دوسرے معنی آرڈر کے بھی ہیں. حکم کے معنی آرڈر، کہیں اس کے معنی پختہ مضبوط ہوں گے اور کہیں اس کے معنی ہوں گے آرڈر. اب آئیے سورہ ہود کی آیت پہلی آیت کے، اس میں آتا ہے کہ احکمت آیات ہو، اللہ نے اپنی آیات کو پختہ بنا دیا، پختہ کر دیا، یعنی ان میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، اپنی جگہ اٹل ہیں، ٹھوس ہیں، کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. احکمت آیات ہو، اور یہ وصف، یہ صفت پورے قرآن کی آیات کی ہے. یعنی اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پورے قرآن کی آیات جو ہے محکم ہے، اٹل ہے، ٹھوس ہے، بالکل ایک حرف ادھر ادھر کوئی نہیں کر سکتا ان میں. یوں یہ آیات ساری کی ساری محکم ہے آیات. پھر آگے کہا، پھر آگے مزید تشریح کی. ثم فصلت، احکمت آیات ہو ثم فصلت، پھر ان میں فصل کر دی. فصل، فاصلہ، سیکشن، ڈیوائڈ کر دیا، سیکشن بنا دیا اس کی. فصلت آیات ہو، یہ وہی بات ہے جو 3 کے ساتھ میں کہی گئی کہ اس میں دو قسم کی آیات ہیں، محکم اور متشابہ. یہاں بھی وہی بات کہی کہ فصلت، پھر میں سیکشن بنا دیا. محکم اور متشابہ دو سیکشن ہو گئے اس کے اندر. پختگی، پائیداری، محفوظ ہونے کے اعتبار سے سارا قرآن محکم ہے. معنی میں تشابہ پیدا ہونے کے اعتبار سے 2 قسمیں ہو گئیں. ایک وہ قسم جس کے معنی ایک کے علاوہ 2 ہو نہیں سکتے، جو بھی معنی کرے گا اس کے وہی معنی نکلیں گے، جو بھی کرے گا وہی معنی نکلیں گے. ایک وہ آیت ہو گئی جو محکم ہے، اور دوسری وہ جن کے معنی میں کچھ تشابہ، کچھ اشتباہ پایا جاتا ہو کہ پتہ نہیں یہ درست ہے، یہ پتہ نہیں یہ درست ہے، اس قسم کا کوئی اشتباہ پایا جاتا ہو، یہ دوسری قسم ہو گئی. ہر کوئی اپنی اپنی سوچ کے مطابق معنی کرے. اس میں یہ گنجائش ہوتی ہے کہ کئی معنی کیے جا سکتے ہیں، اور پھر ہر شخص اس پر بزد ہوگا کہ اس کے کیے معنی درست ہے. ہر شخص یہاں بزد ہو جائے گا کہ میں نے جو کیے وہ درست ہے. لہذا وہاں لفظ استعمال جو کیا ہے قرآن نے وہ تعویل استعمال کیا ہے. تعویل، وما یعلم تاویلہ، تعویل کسے کہتے ہیں؟ اب یہ سمجھیے تعویل کسے کہتے ہیں.
یہ اولا کا مصدر ہے، اولا یؤول تعویل، باب تفعیل سے اولا کا مصدر یعنی اول درجے کے معنی، سب سے درست معنی، ایک نمبر معنی. یہ لفظ تعویل ہی بتا رہا ہے کہ ان کے ایک سے زائد معنی ہو سکتے ہیں، اس میں ایک معنی سب سے درست ہوگا. تعویل لفظ ہی یہ بتا رہا ہے، اور ان کے سب سے درست اور نمبر 1 معنی کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، اور والراسخون فی العلم، اور ان کے اللہ کے علاوہ اور ان کے جو العلم اس خاص علمی شعبے کا علم، اس خاص علمی شعبے میں راسخ ہے، جو راسخون فی العلم یعنی اس خاص شعبے میں جو پختہ کار ہے، راسخ ہیں، گہرائی تک اترے ہوئے ہیں، اس خاص سائنس کا سائنسدان. والراسخون فی العلم. اب مثال کے طور پر جیسے قرآن کہتا ہے کہ افلم ینظروا، کیا انہوں نے اوپر آسمان کی طرف نہیں غور کیا کہ ہم نے اس کو کیسے بنایا اور کس طرح مزین کیا، اور دیکھو اس میں کوئی دراڑ تک نہیں ہے. 50 کی 6. اب جو غیر متعلقہ شخص ہیں وہ کوئی اس کے کچھ معنی کرے گا، کوئی کچھ معنی کرے گا. جیسے سائنسدان آسمان سے متعلق مختلف باتیں کرتے رہے، ستاروں سے متعلق مختلف باتیں کرتے رہے، کوئی کہتا ہے شیشوں کی طرح جڑے ہوئے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا، کرتے رہے، جتنے منہ اتنی باتیں. لیکن علم اپنی پختگی کو جب پہنچا، تو ایک درست معنی نکل کر سامنے آ گیا. وہاں تمام سائنٹسٹ پھر جو متفق ہو گئے اور وہ پھر حقیقت بن گئے، سائنٹیفک فیکٹ. لیکن ان سائنسدانوں نے قرآن کو تختہ مشق نہیں بنایا. اپنے طور پر تو ویسا کرتے رہے، لیکن قرآن کو تختہ مشق نہیں بنایا، مفسرین نے بنایا. دیکھو کیا کیا تماشے کیے ہیں مفسرین نے. حالانکہ بغیر تبصرہ کیے صرف ترجمہ کر کے گزر جانا چاہیے تھا. اب یہ کاسمک نالج تھی جو اپنے وقت پر کلیئر ہونی تھی. اسی کو کہا کہ اس طرح کی آیات کا اول درجے کا بالکل درست معنی کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے یا اس شعبے کے ماہرین کے. یہی وہ آیات ہیں جن کے بارے میں قرآن بتاتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے سنیے ذرا. کہتا ہے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، سین لگا ہوا ہے، یعنی ہر دور میں یہ مستقبل میں جاتا رہے گا. ہم مستقبل میں، ہر آنے والے مستقبل میں لوگوں کو اپنی آیات دکھاتے جائیں گے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، آیات دکھاتے جائیں گے اس کائنات میں بھی اور ان کی اپنی ذات میں بھی. کیوں دکھائیں گے؟ حتی یتبین لہم انہ الحق، 41 کی 53، یہاں تک کہ لوگوں پر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ قرآن الحق ہے. اس کے انکشافات ٹیلی کرتے جا رہے ہیں کائناتی ڈسکوریز سے، جو ثابت کرتے ہیں کہ یہ کلام اسی کا ہے جس کی یہ کائنات ہے. یہ کائنات ورک آف گاڈ اور یہ کلام ورڈ آف گاڈ. ہر دور میں نیا ثبوت، ہر آنے والے دور میں نیا ثبوت، ہر دور میں یہ اپنے آپ کو منواتا چلا جائے گا. ایک ہی وقت میں سارا علم کھول دیا جائے تو اس کی اہمیت اور قدر نہیں رہتی. پھر آیت 37 کے آخر میں بات کو بالکل کلیئر کر دیا یہ کہہ کر کہ وما یذکر الا اولی الالباب، وما یذکر الا اولی الالباب. اور اس میں کوئی ان آیات سے کوئی ایڈوائس لے نہیں سکتا، ان آیات سے کوئی ایڈوائس لے نہیں سکتا سوائے ان کے جو اول الالباب ہیں. یہ کیا ہوتا ہے اول الالباب؟ اس کا عام ترجمہ کرتے ہیں عقل مند، عقل والے. لب کہتے ہیں کسی چیز کے نچوڑ کو، اس کے مغز کو. لب لباب، کسی چیز کا نچوڑ، مغز اس کا، تحقیق کا نچوڑ. آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ان آیات کی تہ کو کوئی نہیں پہنچ سکتا سوائے ریسرچرز کے، اس علم، اس سائنس کے ماہرین کے. وما یذکر الا اولی الالباب. لیجیے صاحب آیت بالکل کلیئر ہو گئی، متشابہات کی حکمت بھی سامنے آ گئی.
مزید بہت کچھ بتا سکتا ہوں لیکن مضمون طویل ہو جاتا ہے، اس لیے میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. مزید کسی کو پوچھنا ہو تو میں حاضر ہوں.